علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، آپ اپنے خوبصورت اصلاحی اور خوبصورت کمال بیان سے آپ کے ہمارے گروپ کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل اہلیان لودھنا آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک زوردار اور محبت والا نعرہ بلند کیجئے۔ ادارہ رحمت للعالمین کی جانب سے ہم حضور قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مشاکان مصطفیٰ جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ۔ تشریف لاتے ہیں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، فخر اہل سنت، عظیم روحانی پیشوا، شفا سالار کاروان عشق و محبت، چراغ علم و معرفت، حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا خطاب لاجواب شروع ہوتا ہے۔ ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اہلیان لودھنا محبت کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں جو درمیان میں کھڑے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے پیچھے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ اور یہ دوست بھائی، پیارے بھائی، آپ لوگ گھومتے ہیں آگے سارے، یہ خالی کر دیں جگہ جی، یہ جگہ خالی کر دیں، آپ کی مہربانی، چھوڑ دیں جی۔ پیارے بھائی ادھر آ جائیں، آپ محفل کا ادب بھی تو سمجھے نا، یہ ادب والی محفل ہے۔ آپ درود شریف پڑھے سارے حضرات، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماشاءاللہ آپ نے سید صاحب کا بیان بھی سنا ہے، اور پھر صدارت بھی صاحبزادہ سید ظفر شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، چند ایک باتیں عرض کرنی ہے، لیکن اگر آپ لوگ تھوڑے سی خاموشی اختیار کریں، یہ پانی نہ پھینکیں جی، آپ لوگ نہ پھینکیں بھائی جان، آپ تو محفل کو بگاڑ رہے ہیں۔ ان دوستوں کو تھوڑی دیر کے لیے منع کر دیں جی، مہربانی کریں، آپ نہ کریں یہ کام۔ آپ دیکھیں، ادھر دیکھیں میری طرف، سارے دیکھیں، سیاسی جلسے میں اور دینی محفل میں فرق ہوتا ہے، اور محفل میں اور میلے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگ کیوں کھڑے نہیں یہاں سارے دوست؟ آپ جگہ چھوڑ دیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، یہاں جو لوگ ہیں یہ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، کوئی بات کرنے کا ماحول بنے گا تو بات ہو سکے، بات کرنے کا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، آپ دو چار لوگ بیچ میں کھڑے اور پیچھے کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتیاں، برکتیں، رحمتیں عطا کرے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا رستہ میسر آ جائے، ایسی راہ مل جائے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے چلے، بار بار اسے سمجھنا نہ پڑے، بار بار اسے نئی سے نئی تعلیم نہ لینی پڑے، ایک رستہ مل جائے اس پر وہ چل نکلے۔ ہم سارے کے سارے کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں،
چاہتے نہ چاہتے بھی ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہر رنگ میں، ہر انداز میں بہرحال کسی نہ کسی کی ہم نقالی میں مشغول ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس یا تربیت کرنے والے کے پاس آپ جا کے اس سے تربیت لے لیں گے تو اس کی تربیت ناقص رہے گی۔ دنیا میں کامل، اکمل اور مکمل اسوہ حسنہ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اچھے طریقے سے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہو اور زندگی کے جو زرخیز لمحات ہیں ان سے کوئی نفع لینا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی حل ہے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو اپناؤ۔ حضور کی حیات پاک کے بہت سارے بکھرے ہوئے پھول آپ کو سیرت کی کتابوں میں، فضائل کی، خصائل کی کتابوں میں ملیں گے، اور ہر پھول سے ہی بڑی عظیم اور شاندار خوشبو آتی ہے۔ چند ایک باتیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اگر کوئی ماحول بن گیا۔ ارے بھائی آپ انتظامیہ کے جو دوست ہیں نا، او بھائی جان چھوڑ دیں یار، آپ مہربانی کریں، ہم لوگ، میں تو سادہ آدمی ہوں اور بغیر نہ، بیٹا آپ لوگ باقیوں کے پاس بھی موبائل ہے ماشاءاللہ، سب کو بلا لیں یہاں پہ، ان کے پاس بھی ہے باقیوں کے، کا کیا خیال ہے صرف آپ دو چار لوگوں کے پاس ہے؟ آپ لوگ مہربانی کریں، یہ دینی محفل ہے۔ میں تو پہلے چھوٹی تقریر کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں دعا ہی کر دوں صرف، معاملہ آگے چلا جائے، کچھ بات کرنے سننے کا ماحول بنائے تاکہ بات ہو سکے آپ حضرات سے۔ میرے بھائیوں، چند ایک باتیں سیرت کی اور حضور کی مقدس اسوہ نور کی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرا خیال ہے جس بات کی یہاں بھی ضرورت ہے اور ہر وقت ہی ضرورت ہے، اسی سے شروع کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبہ سیرت میں ایک بات جو بڑی خاص کر پائی جاتی ہے وہ حلم اور بردباری ہے، طبیعت کا ٹھہراؤ۔ یہ جو جلد بازی ہے نا، پریشانی اور تیزی اور بڑی جلدی الجھ جانا اور بڑی جلدی غصہ کر جانا اور بڑی جلدی شکایتیں کرنا، اس سے انسان کی طبیعت میں خوبیاں ہو بھی تو وہ بروئے کار نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظیم حلم عطا فرمایا، بردباری اور ٹھہراؤ تھا سرکار کی مقدس طبیعت کے اندر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں خود دیکھ رہا تھا ایک موقع پر سرکار نے نجرانی چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی اور حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک شخص نے حضور کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، تو فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کی گردن مبارک پر اس کا نشان آ گیا۔ تکلیف دی اس نے، لیکن سرکار نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ اب یہ بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب احادیث میں آپ کو روایت ملے گی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چادر گلے میں ڈالے، گلے میں چلا دے چادر اور نشان پڑ جائے اور وہ کہے میں کچھ مانگنے آیا تھا؟ یہاں تو کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹا دے تو اسے خیرات نہیں ملا کرتی، لیکن فرماتے ہیں جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا تھا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ایسا ٹھہراؤ طبیعت میں، بردباری، لہجے میں ایسی خوبصورتی، سرکار مسکرا دی اور کریم نے مسکرا کر فرمایا بتاؤ کہ یا رسول اللہ سائل ہوں، میرے لیے کوئی حکم کر دے۔ اللہ کے محبوب نے اسے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ طبیعتوں میں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا حلم پیدا کریں۔
تھوڑا اطمینان لائیں، تھوڑا سا مطلب حضور فرماتے وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگیں گے تو پہلوان ہوں گے. دوسروں کو قابو کرنا، دوسروں کو قائل کرنا، دوسروں پر محنت کرنا، اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت پر کچھ تھوڑا سا کام کر لیا جائے. تو ایک تو حلم بڑا ہے سرکار میں. ایک یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور قرض بھی اٹھاتے ہیں، تو میرے پاس سے قرض لے لیا کریں. حضرت بلال کو خود انہوں نے قرض دیا، ایک مقررہ وقت طے ہو گیا، اس پر وہ رقم واپس ادا کرنی تھی، لیکن وہ 2-3 دن پہلے ہی آ گئے پیسے لینے مقرر کیے ہوئے وقت سے، اور پیسے لینے ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور مدینہ منورہ کے چوک میں کھڑے ہو کے سرکار سے مطالبہ کیا کہ پیسے واپس کریں. حضور نے فرمایا ابھی تو ٹائم ہے وعدے کے پورا ہونے میں. تو اس نے بڑے سخت جملے کہے. حضرت عمر وہاں موجود تھے، آپ نے تلوار نکال لی، جلال فرمایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ جلدی نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ وہاں فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، وہ جا کے انہیں تول کے دے دیں. تو جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے انہیں کھجوریں تول کے دی تو محبوب نے فرمایا تھوڑی زیادہ بھی دے دینا، وہ جو تم نے غصہ نہیں کیا اس میں. آپ تو نہیں نا غصے میں، تھوڑا تھوڑا مسکرا سکتے ہیں آپ لوگ. بعض لوگ بڑا گھورتے ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے بعضوں کا. تو وہ کہتے زیادہ بھی کھجوریں تھوڑی دے دینا، تم نے غصہ جو کیا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کھجوریں دی لیکن میرے لہجے میں اس بندے کے لیے ناراضگی تھی. تو وہ خود ہی مجھ سے فرمانے لگے کہ عمر مجھ پر جلدی نہ کرے یار، میں عالم ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، میں نے جان بوجھ کر قرض دیا تھا، جان بوجھ کر وقت سے پہلے مطالبہ کیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی. ایک صفت میں نے یہ پڑھی تھی کہ ان میں کمال بردباری ہوگی. جتنی کسی کی جہالت بڑھتی جائے گی نبی پاک کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو میں نے حضور کا حلم اور بردباری دیکھ لیا ہے. اب حضرت عمر سے کہنے لگے مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور مجھے مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھوا دیں. تھوڑا سا نہ ٹھہراؤ. یعنی بڑا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے جھجکتا ہے، پتہ نہیں کیا بول دے گا. بردباری نہیں، ذرا ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہیں. طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں. دوسری اہم اور خاص بات جو ہمیں اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تلقین فرمائی، وہ ہے خیر خواہانہ مزاج. غریبوں کا بھلا کرنا، یتیموں کا بھلا کرنا، مسکینوں کا بھلا کرنا. اور ہلکی سی ایک بات کہہ لوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو، نہیں آپ نے ہو جانا ہے، آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی تو ہلکی سی ایک بات کر لوں اگر آپ میری بات کو قبول کریں تو. غریبوں کا بھلا کرے اور کوشش کریں چھپا کے کریں. میں نہ اجتماعی شادیوں کے زیادہ حق میں نہیں ہوں. وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے اسٹیج پہ دولہے اکٹھے بٹھائے، دلہنیں اکٹھی بٹھائی، پتہ چل گیا کہ یہ خیرات میں شادیاں ہو رہی. اگر انہیں کو ان کے گھروں میں دے دیا جاتا کہ لو تم اپنے اپنے حساب سے کر لو تو ساری زندگی کے لیے ان کی تصویریں تو نہ آتی. ہم نہ خیر کرتے ہیں لیکن جب وہ فوٹو میں آ جاتی ہے نا چیزیں تو بعض اوقات وہ جو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے ساری زندگی گردن نہیں اٹھا پاتے. ہمارے اساں فرمایا کرتے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو خود شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ پھر تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی بھاگتا پھرے گا بیٹی کا باپ، وہ تو تمہارے نظریں نہیں اٹھا سکے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا غریب کے خوش ہونے پر خوش ہوتے، خیر خائی پر خوش ہوتے سرکار.
مزاج خیر خواہانہ بنائیں، غریبوں کی بھی مدد کریں اور سفید پوش لوگوں کا خیال کریں، سفید پوش جو کہہ نہیں پاتے، جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جزاک اللہ، ایسے لوگوں کا خیال کریں، ان پر توجہ دیں۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ فرماتے ایک قبیلے کے غریب لوگ آئے تھے، ان کے چہروں پر آثار غربت تھے۔ ہم نہ جب امیر ہو جاتے ہیں پھر ہماری دوستیاں بھی امیر لوگوں سے ہوتی ہیں، پھر ہمیں غریب لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ لوگ اور میں، ہم لوگ نا پیٹرول ڈسکس کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، غریب پیٹرول نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، وہ تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 10 روپے کرایہ زیادہ ہو گیا آنے جانے کا، چونکہ جو ان پر بوجھ بنتا ہے انہوں نے تو وہ ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے اوپر جب حالات اس طرح کے آتے ہیں کہ مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ قبیلے کے کچھ لوگ آئے تو غربت چہروں سے چھلک رہی تھی، تو فرماتے نبی پاک نے فوراً سیدنا بلال سے فرمایا اذان پڑھو، اذان ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی اور فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، توجہ دلائی۔ یہ بھی ایک ادا ہے نبی پاک کی کہ آپ کا کوئی امیر جاننے والا ہے اور غریب جاننے والا ہے تو آپ اس امیر کی توجہ دلا دیں کہ بھائی اس غریب کی مدد کر۔ یہ بھی ایک ادا ہے کہ اگر آپ کے کہہ دینے سے، توجہ دلا دینے سے اس کا اس طرف مزاج ہو جائے تو یہ بھی آپ کے لیے بھلا ہے۔ تو کریم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ فرماتے کوئی صحابی سرکہ لایا، کوئی جو لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی کمبل لایا، کوئی بستر لایا۔ فرماتے جیسے جیسے ان غریبوں کو ملتا جا رہا تھا نا، سرکار کا چہرہ خوشی سے کھلتا چلا جا رہا۔ حضور نے ہمارے لیے یہ سنت چھوڑی ہے کہ تم نے تب مسکرانا ہے جب غریب مسکرائے۔ یہ بھی ایک ٹائم ہے مسکرانے کا کہ غریبوں کو مسکراتا دیکھو تو مسکرا دو۔ میرے بھائیوں، یہ حضور کی سنت ہے، خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، اپنے آپ کو نفع بخش بنانا، اپنے وجود سے کسی کا فائدہ کر دینا۔ کیا کروں، کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ہی گلی میں ایک باپ کے بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ کھا جاتے ہیں، اور اسی گلی کے اندر میاں بیوی رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کے پراٹھے پکانے کو گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا تو سادی روٹی بھی نہیں کھاتا، کیسے پورے کرتے ہیں؟ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ ہم جب جس کے پاس بھی اقتدار آتا ہے وہ خیر خواہی نہیں کرتا، تھوڑا بھلا کرے، کشادہ روی پیدا کرے اپنی طبیعت میں، کسی کے لیے گنجائش بنائے۔ اور ایک میرے نبی کی عظیم سنت ہے یتیم کے بارے میں، غریب کے بارے میں دل میں گنجائش پیدا کرنا، لیکن عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ایک یتیم بچہ آیا تھا حضور کی بارگاہ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میری ایک بہن ہے اور بیوہ ماں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو سرکار میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری والدہ نے کہا حضور سے کچھ لے کے آؤ، تو سرکار نے فرمایا ہمارے گھر جاؤ، وہاں سے کچھ لے آؤ۔ کہتے میں گھر گیا تو 21 کھجوریں ملی مجھے حضور کے گھر سے، کتنی، اور تھی ہی 21 ظاہری طور پر پڑی ہوئی، پر حضور کے گھر سے ملی ہے نا، یہ تو کوئی عمر بھر بھی کھائے گا تو ختم نہیں ہوگی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ 21 کھجوریں لایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر سے ملی ہے، تو سرکار نے بانٹ کے دی۔ فرمایا 7 تمہاری ہے، 7 تمہاری بہن کی ہے،
ساتھ تمہاری والدہ کی، اور نبی پاک نے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ فرماتے ہیں وہ بڑا خوش ہوا، بڑا راضی، دعا جو ہو گئی تھی برکت کی۔ تو وہ کھجوریں لے کے جانے لگا تو سیدنا معاذ ابن جبل اٹھے اور جا کے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ بچہ تو چلا گیا تو سرکار نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تم نے بچے سے کیوں اتنا پیار کیا ہے؟ تعلیم امت کے لیے تم نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، خیریت؟ عرض کی یا رسول اللہ بس میرا دل کیا تھا کہ یتیم بچہ ہے تو میں بھی محبت کروں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جب کوئی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے نا تو ایک بال کے بدلے، سر کے ایک بال کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ یتیم کے سر پر تو ہاتھ پھیرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں عزت نفس کا خیال رہے، وقار مجروح نہ ہونے پائے، انداز ایسا۔ ہمارے جو مدارس دینیہ ہوتے ہیں نا ان میں بہت سارے غریب بچے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی بچہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں، کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فلانے مدرسے میں پڑھنے گیا، حالانکہ آپ پاکستان کے مدارس سے دینیہ کو کھولیں گے تو بہت بڑا ذریعہ ہے یہ غریب بچوں کی پڑھائی کا، ایک بڑی تعداد ہے جس کو یہ کور کرتے ہیں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ تو حضور کی ادا ہے خیر خائی کرنا۔ تیسری بات، اور میں نے جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تشریف رکھیں، میں بات کر رہا ہوں نا جی، اللہ آپ کو بہت سی برکت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ مجھے نا بہت سارے دوست محفلوں کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوست کو ایک دن میں ساتھ ہی بٹھا لایا تھا محفل میں، تو وہ پھر جو ہمارا حال کیا نا لوگوں نے آتی دفعہ اور جاتی دفعہ، کہ کپڑے بھی پھٹ گئے اور ماحول اور کا اور ہو گیا، تو میں وہ آخیا سدنا ہی، کہتے نہیں جی میں نہیں بلانا۔ تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہ ہو، آپ میں بہت ساری جگہوں پہ تو آپ جا ہی نہیں پاتے، مشکل کر دیتے ہیں دوست۔ اور ہمارے دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے، یہ جب کسی سے کہہ دیا جائے نا تھوڑا پرا ہو جو، یہ تو مطلب وہ سمجھتا اورا ہو جو، کسی کو کہہ دیا جائے نا تھوڑا پیچھے ہو جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے آگے ہو جائے۔ تو یہ مزاج ہے، بہرحال کیا عرض کر سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں دو ایک باتیں مزید سن لیں، میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں بس۔ ایک بڑی عظیم ادا ہے میرے نبی پاک کی، جس کو نا اب ہمیں ادا کرنا بڑا ہی ضروری ہو گیا ہے، حضور کی عظیم ادا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو ہم نے سنتیں بھی 4-5 ہی سمجھ لی ہے۔ الحمدللہ میں نے زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، شروع سے رکھی ہے، مجھے کبھی خاتمے نہیں کرانا، امامہ بچپن سے باندھتا ہوں، اور مسجد میں الگ اور گھر میں الگ، میں نے الگ الگ مسواکیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ عظیم سنتیں ہیں سرکار کی، پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، عظیم سنتیں ہیں۔ پر صرف یہی سنتیں نہیں، مسواک سے دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی عظیم اسوہ ہے حضور کا۔ دل